أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ۔ سورہ سبا آیات 18 سے 21۔ اہل سبا پر اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کا تذکرہ اور ان کی جانب سے ناشکری کا واقعہ۔ وجعلنا بینہم، اور ہم نے بنا دیں، آباد کر دیں ان کے درمیان، وبین القریٰ، اور ان بستیوں کے درمیان، التی بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ ہم نے یہ بات جانی کہ اہل سبا کا مسکن یمن کا علاقہ تھا، اور یہ لوگ تجارت کی غرض سے مختلف علاقوں کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ القری التی بارکنا فیہا سے مراد ملک شام کی بستیاں ہیں۔ قرن ظاہرتن، سر راہ بستیاں تھی، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان کے درمیان منزلیں ٹھہرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سبا کے لیے یہ بھی آسانی فرما دی تھی کہ وہ یمن سے شام کی طرف سفر کرتے تو راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں آباد تھیں، جب چاہتے کسی نہ کسی بستی میں ٹھہر جاتے، پھر آگے اپنا سفر شروع کر دیتے۔ تو اس طریقے سے ان کا سارا سفر امن کے ساتھ اور انتہائی آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا تھا، اور ان بستیوں میں ایک مناسب فاصلہ تھا۔ یہ بہت زیادہ تھکاوٹ اور مشکلات سے بچ کر آسانی سے سفر کر لیا کرتے تھے۔ سیرو، چلو، فیہا، ان راہوں پر، لیالیا، راتوں کو، و ایامن، دنوں کو، آمینین، بے خوف و خطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مال و متاع بھی خوب دے رکھا تھا، انتہائی خوبصورت باغات عطا فرما رکھے تھے، سفر کے لیے، اپنے سامان کو تجارت کے لیے لے جانے کے لیے آسان رستے مہیا کر رکھے تھے۔ وہ دن رات بے خوف و خطر سفر کیا کرتے تھے۔ ان ساری باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بالآخر وہ ناشکریوں پر اتر آئے۔ فقالو، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے۔ تو جو سفر میں آسانیاں تھی، ان آسانیوں پر شکر کرنے کے بجائے کہ کٹھن راہ ہوتے، دور دور بستیاں ہوتیں، مشقتوں سے گزرنا پڑتا، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے، نعمتوں کے بجائے قہر و غضب کو دعوت دی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، پس ہم نے ان کو قصہ بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ جب ان پر وہ ڈیم ٹوٹا، بہت سے لوگ ہلاک ہوئے، اور جو بچے ان سب نے مختلف علاقوں کو سفر کیا، کوئی کہاں جا بسا، کوئی کہاں، معیشت بھی تباہ ہو گئی، ملک کا نام بھی ختم ہو گیا، مختلف علاقوں میں بھٹکتے رہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نعمتوں بھری بستی کا کوئی وجود باقی نہ رہا جس کے باشندوں نے ناشکری کی۔ ان فی ذلک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر ایک خوب صبر کرنے والے، شکور اور شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر اور شکر یہ دونوں لازم ہیں۔
تکلیف آ جائے تو شکوہ کرنے کے بجائے صبر کیا جائے، نعمتیں حاصل ہوں، آسانیاں میسر ہوں تو اطرانے اور فخر کرنے کے بجائے شکر ادا کیا جائے۔ صبر مصیبتوں کو دور کرنے والا اور شکر نعمتوں کو بڑھانے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، اور تحقیق سچ کر دکھایا ان پر، ابلیس نے، ظنہ، اپنا گمان۔ اس قوم کے بارے میں ابلیس کا گمان سچا ہو گیا۔ اس گمان سے وہ گمان مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، سجدے کا حکم دیا، ابلیس انکاری ہوا، اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا تھا اے اللہ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ، اور تو نہ پائے گا، اکثرہم، ان میں سے اکثریت کو، شاکرین، شکر کرنے والے۔ تو ابلیس کی یہ بات اہل سبا کے لیے سچی ہو گئی، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ فَاتَّبَعُوهُ، سو انہوں نے ابلیس کی پیروی کی، الا فریقاً، مگر ایک گروہ کے، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ تو جو اہل ایمان تھے وہ اپنی قوم کو سمجھاتے بھی رہے، ناشکری سے منع بھی کرتے رہے، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ابلیس کی اتباع کی اور ناشکری کر بیٹھے۔ وما كان له علیہم من سلطان، حالانکہ ابلیس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ ابلیس انسانوں سے کوئی بھی کام زبردستی نہیں کروا سکتا، دل و دماغ میں خیال تو ڈال سکتا ہے، غلط راہ کو خوشنما بنا کر تو پیش کر سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نماز سے اگر وہ روکے گا تو صرف ذہن میں خیال ہی لائے گا، کسی کو ہاتھوں اور پیروں سے باندھ نہیں دیتا، بس وہ ایک خیال دیتا ہے، ایک سوچ دیتا ہے، اور اکثریت اسی کی بات مان لیتے ہیں۔ الا لنعلم، سوائے یہ کہ ہم دیکھ لیں، من یؤمن بالآخرۃ، کون ہیں جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اور ان میں سے کون ہیں جو شک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کون ایمان لانے والے ہیں، کون اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہیں، کون راہ حق کو اختیار کرنے والے ہیں، کون ان سارے معاملات میں شک میں پڑے رہتے ہیں۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں، چالے ہیں، یہی اصل امتحان ہے۔ ایک طرف اللہ کی دکھائی ہوئی راہ جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان کے بہکاوے۔ اسی امتحان سے ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ جو صراط مستقیم کا راہی ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جس نے ابلیس کی بات مان لی، اپنی خواہشات کا غلام بن گیا، ایسا ناکام ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ سورہ سبا، آیات 21 سے 23۔ آیت نمبر 20 میں یہ بات جانی کہ قوم سبا پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو انہوں نے اسی کی پیروی کی۔ وما كان له، حالانکہ نہ تھا اس کے لیے، ضمیر کا مرجع ابلیس ہے،
علیہم ان قوم والوں پر من سلطان کوئی غلبہ، کہ ابلیس کا اہل سبا پر کوئی غلبہ نہ تھا۔ ابلیس جبر سے کسی کو راہ حق سے نہیں پھیر سکتا، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات لاتا ہے اور انسان بہک کر اس کی راہ چل پڑتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، حالانکہ ابلیس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو روز قیامت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے، یہاں اب اس کا مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ہم ممیز کر دیں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، ممن ان میں سے، ہوا منہا فی شکن، وہ جو اس کے بارے میں شک میں ہے۔ تو ابلیس کا صرف اختیار اتنا ہے کہ وہ بدی کی راہ دکھا سکتا ہے، اور اس مہلت کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو امتحان سے گزارے کہ کون آخرت پر ایسا مضبوط ایمان رکھتا ہے کہ وہ شیطان کی ترغیبات کے باوجود وہ راہ حق پر ہی جمع رہتا ہے، اور کون ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر حفیظ، نگران ہے۔ اور ان سارے معاملات کی اللہ تعالیٰ خود نگرانی فرما رہے ہیں۔ جو راہ حق کے متلاشی ہیں اور اس راہ پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ ہجر میں ابلیس کے مہلت مانگنے کا تذکرہ ہے۔ ابلیس نے کہا تھا، ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے رب جو تو نے مجھے راہ حق سے گمراہ کر دیا، تو اب دنیا کی زندگی میں ان کے لیے چیزیں مزین بنا دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، سوائے اس گمراہ کے جس نے تیری اتباع کی۔ قل، کہہ دیجئے، ادعوا الذین، تم پکارو ان کو، زعمتم من دون اللہ، جن کو تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے۔ اب مشرکین کو کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے، ان پر حق بات کو کئی بار واضح کیا گیا ہے، لیکن وہ کسی صورت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب انہیں یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جس کے بارے میں بھی تم گمان رکھتے ہو اسے پکار لو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ نہیں ہے مالک، نہیں ملکیت رکھتے ایک ذرے کی بھی، سماواتی، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکار رہے ہو زمین و آسمان میں وہ ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اسی بات کو آیت نمبر 27 میں یوں بیان کیا جائے گا، قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، ان سے کہیں ذرا مجھے ان کو دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی عزیز و حکیم ہے۔ تو یہاں یہی بات کہی گئی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، فیہما، ان دونوں میں، یعنی زمین اور آسمان میں، من شرکن، کوئی شراکت داری، کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مددگار نہیں تھے۔ اور سورہ کہف میں فرمایا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے زمین و آسمان کی خلقت کے وقت ان میں سے کسی کو نہیں بلایا۔ وما لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے، منہم، ان میں سے، یعنی جنہیں یہ پکار رہے ہیں، من ظہیر، کوئی مددگار، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے مددگار نہیں ہیں، نہ زمین آسمان کو بنانے میں، نہ اس کے نظام کو چلانے میں، اور نہ ہی باقی مخلوقات کے کسی معاملے میں ان کو کوئی دخل حاصل ہے۔ مشرکین کے عقائد کی نفی کی جا رہی ہے، جو بہت سی مورتی، مجسموں اور نیک اور صالحین لوگوں کو اللہ کا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور نہ ہی شفاعت نفع دے گی، عندہ، اللہ کے پاس،
الا مگر لمن اذن لہ سوائے جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ تو عمومی طور پر غیر اللہ کو پکارا اسی لیے جاتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی رضا میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہمارے کام بنانے والے ہیں اور آخرت میں بھی یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی جواب دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ سارے اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتوں کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گی۔ یہاں اس بات کی نفی کر دی گئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی شفاعت بھی فائدہ مند نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، جب ڈر ان کے دلوں سے دور کر دیا جائے گا۔ فزع یفزع کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، لیکن فزع یفزع کے ساتھ اگر ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر کا دور ہو جانا۔ قیامت کے روز ان سے ڈر دور کیا جائے گا تاکہ یہ اپنے ہوش حواس میں آ جائیں، پھر ان سے سوال کیے جائیں، کیونکہ جب تک ان پر ڈر طاری ہوگا یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے، خوف کی وجہ سے یہ کچھ بول بھی نہ پائیں گے۔ اور جب ان سے خوف کو ہٹایا جائے گا، قالوا تو پوچھنے والے پوچھیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا تھا؟ قالوا تو یہ جواب میں کہیں گے الحق، حق تھا، کہ جو بات بھی ہمارے رب نے کہی تھی وہی حق تھی، وہی سچ ہے، آخرت کا ہونا یقینی تھا، ہم ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے سوا جن سے تم نے آس امید لگا رکھی ہے، اللہ کے سوا جن کو تم نے نفع نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تو تمہیں شفاعت کا حق بھی حاصل نہ ہوگا۔ اب ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اب یقین محکم ہوگا کہ اللہ کی ہر بات حق تھی، سچ تھی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ انتہائی بلند اور عظیم ہے۔ تب تو انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا، لیکن دنیا میں انسان کی یہی حالت رہتی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح شان اور عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان سے جنہیں یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عقائد اور اعمال کو قرآن و سنت کے تابع بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔